غازہ کے محصوروں پر بارود کی بارش کا 19واں روز۔ بے رحم اسرائیلی رات بھر نہتے شہریوں پر بم برساتے رہے۔ 24 گھنٹے میں مزید 344 بچوں سمیت 756 فلسطینی شہید، 900 بچوں سمیت 1600 افراد کے تباہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ 2704 بچوں سمیت شہداء کی تعداد 6500 سے بڑھ گئی۔ مسلسل ناکہ بندی سے ایندھن کی شدید قلت، ایندھن کی فراہمی بحال نہ ہوئی تو آج غازہ کے تمام اسپتال بند ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اسرائیلی بربریت نے دنیا کے ہر حساس شخص کو تڑپا دیا۔ شہر شہر فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے، صہیونی مظالم پر اسرائیل کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر یہودیوں کا احتجاج۔ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بچوں اور خواتین سمیت سینکڑوں افراد کا مظاہرہ۔ ہالی ووڈ اداکار جیسن سٹیتھم بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، اپنی گاڑی پر فلسطینی پرچم لگا دیا۔ اسرائیلی جارحیت پر دنیا بھر کے مسلمان اضطراب کا شکار۔ ترک صدر مغرب کو اسرائیل کا ہم نواز قرار دے گئے۔ غازہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ لیبیا کی پارلیمنٹ کا غازہ حملوں پر سخت تشویش کا اظہار۔ اسرائیل کی حمایت کرنے والے ممالک کے سفیروں کی ملک بدری پر زور۔ تیل اور گیس بندش کی تجویز بھی دے دی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس میں غازہ سے متعلق امریکی قرارداد روس نے مسترد کر دی۔ قرارداد میں غیر مشروط جنگ بندی کا ذکر نہیں تھا۔ بڑے انسانی المیے کو روکنا ترجیح، سب سے پہلے جامع جنگ بندی ہونا چاہیے۔ چین کا بھی مطالبہ۔ سعودی عرب کی غازہ کا محاصرہ فوری ختم کرانے کی اپیل۔ اردن کی ملکہ رانیہ نے فلسطینیوں کے قتل عام میں مغربی ممالک کو اسرائیل کے ساتھ برابر کا مجرم قرار دے دیا۔ مزاحمتی تنظیموں کا صہیونی فوج کا محاصرہ جلد ختم کرانے کا اعلان۔ لبنان میں حزب اللہ، حماس اور اسلامی جہاد کے عہدیداروں کی اہم ملاقات۔ فلسطین میں جلد فتح کا پرچم لہرانے کا عزم۔ واضح ہو گئی کہ یہاں ذات کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی، کاز کے لیے جنگ نہیں لڑی جا رہی تھی۔ جس کو ہم نے رہبر چنا وہ راہزن بن کے کس طرح اپنی ذاتی امیج بلڈنگ کے لیے وہ قومی فنڈز کا بے دریغ استعمال کرتا رہا۔ پی ٹی آئی دور میں سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے لیے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کا انکشاف۔ 87 کروڑ روپے کے پروپیگنڈا مہم کے لیے 25 سے 40 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم رکھے گئے۔ جون 2022 کے بعد 86% اکاؤنٹس کے ذریعے پی ٹی آئی کے بیانیے کا پرچار۔ 9 مئی واقعات میں عوام کو اشتعال دلا کر تشدد پر اکسایا گیا۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق اوان نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ سرکاری رقم کی واپسی اور ذمہ داروں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ پیسے کو صرف اپنی سوشل میڈیا کیمپین کے لیے استعمال کیا گیا اور تشہیر کے لیے استعمال کیا گیا، انتہائی افسوسناک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جانی چاہیے۔ نون لیگ کا ذاتی تشہیر کے لیے قومی فنڈ استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ پارٹی کی تشہیر کے لیے 1100 افراد کو سرکاری خزانے سے تنخواہ دے کر ریاست کے خلاف حملے کرائے گئے۔ عوام کی نوکری کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ عطا تارڑ کا ایک ایک پائی کا حساب لینے کا اعلان۔ عمران خان پر سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ توشہ خانہ اور دہشت گردی سمیت 40 مقدمات بنائے گئے۔ گرفتاری میں ناکامی پر سائفر کیس کا سہارا لیا گیا۔ درخواست گزار کا موقف، وکیل کی سائفر کیس سیکرٹ طریقے سے چلانا اور اڈیالہ جیل کا کمرہ چھوٹا ہونے کی بھی شکایت۔ چیئرمین کے سیل کی دیوار توڑوا دی، کیا کمرہ بھی توڑوا دیں؟ جج ابو الحسنات کا سوال۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیسز میں ضمانتیں بحال کرنے کی درخواستوں پر سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ جس بینچ نے فیصلہ دیا کیس اسی بینچ کے سامنے لگایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار ڈویژن بینچ سے علیحدہ ہو گئے۔ 6 نومبر کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کی آمد کے بعد کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں تحریک انصاف کے 10 رہنماؤں کے دائمی وارنٹ گرفتاری۔ مراد سعید، عمر ایوب، علی امین گنڈاپور جہاں بھی نظر آئیں گرفتار کر لیا جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ہدایت۔ شبلی فراز، فاروق حبیب، حماد اظہر، علی نواز، حسان نیازی، عمر سلطان اور محمد عاصم کی بھی گرفتاری کا حکم۔ اسلام آباد کی عدالت نے بغاوت کیس میں شہباز گل کے دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ نواز شریف کی سزا معطلی کا تحریری آرڈر جاری۔ سابق وزیر اعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے صحت کے حوالے سے درخواست جمع کرائی تھی۔ فیصلے کا متن، ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف نون لیگی قائد کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواست پر دلائل طلب۔
عدالت کو غیر حاضری سے متعلق مطمئن کرنا ہوگا۔ گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا، سماعت کل ہوگی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پیشے پر کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بدنظمی نہ ہونے پائے۔ اسلام آباد پولیس سیکیورٹی انتظامات کے لیے متحرک، ڈی آئی جی سیکیورٹی کا عدالت کے انٹری گیٹ اور مختلف حصوں کا دورہ۔ کمرہ عدالت میں کل نواز شریف کے وکلاء کو 15 افراد لانے کی اجازت ہوگی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا چھانگلہ گلی میں قیام، وہیں سے عدالت آئیں گے ہے اور نہ ہی ہم کسی ڈیل میں بلیو کرتے ہیں۔ ہماری مسلم لیگ نون کی اور میاں نواز شریف صاحب کی ایک بہت لمبی ہسٹری ہے۔ یہ ماضی کی تلخیاں میاں نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ کوئی ہم وینم، انتقام یا کوئی بیڈ فیل۔ اسحاق ڈار کا نون لیگ کے اقتدار میں آنے کی صورت میں کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کرنے کا اعلان۔ نون لیگ کا بیانیہ اقتدار میں آ کر بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ نواز شریف کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں۔ سابق وزیر خزانہ نے کسی قسم کے ڈیل کا تاثر مسترد کر دیا۔ اسحاق ڈار کا لائیو ود عادل شاہ زیب میں تفصیلی انٹرویو رات 10:05 پر نشر ہوگا۔ جس طریقے سے جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس سے جو تاثر مضبوط ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ کوئی خصوصی سلوک ہو رہا ہے۔ یہ بات نہ میاں نواز شریف کے حق میں اچھی ہے نہ ملکی سیاست کے حق میں۔ قمر زمان کائرہ نے نواز شریف کو ملنے والی مبینہ رعایت غیر معمولی قرار دے دی۔ مخصوص فرد یا جماعت کو سہولت دینے کے لیے کسی کو روکنا مناسب نہیں۔ جعلی انٹرویو کا ڈان نیوز کے پروگرام نیوز وائس میں اظہار خیال۔ پیپلز پارٹی کا عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونے سے پہلے ہی انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو اگلے ماہ ملک بھر کے طوفانی دورے کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے 5 روزہ دورے میں کئی جلسوں میں خطاب شیڈول۔ اہم شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا بھی امکان۔ شہری رحمان نے انتخابات میں تاخیر، انتخابات سے انکار کے مترادف قرار دے دی۔ سے گورنمنٹ نکلی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک الیکشن ڈیٹ جو آئینی بالکل آپ کا ایک حق ہے۔ اب اس 21ویں صدی میں ہم کھڑے ہیں، ساری قربانیاں دے کے اب بھی ہم الیکشن کے لیے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ بطور صدر 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی تھی۔ صدر مملکت کی وضاحت، آئینی طور پر نئے صدر کے تقرر تک عہدے پر برقرار رہنے کی گنجائش موجود ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس اس وقت کے وزیر اعظم نے بھیجا تھا۔ عارف فلوی کا موقف، بالکل زیرو ٹالرنس ہے اور اس مینس کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ کریں گے انشاءاللہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا کچے کے آپریشن پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان۔ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے احتیاط برتی جا رہی ہے۔ آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جو ہو سکا کریں گے، مقبول باقر نے واضح کر دیا۔ ایندھن کی عدم دستیابی اور مالی بحران کے باعث پی آئی اے بندش کے دہانے پر پہنچ گئی۔ قومی ایئر لائن کی آج بھی 49 پروازیں منسوخ۔ 10 روز میں پی آئی اے کی 300 سے زائد پروازیں اڑان نہ بھر سکی۔ مسافروں نے ٹکٹس واپس کرنا شروع کر دیے۔ 2 روز میں پی آئی اے کو ٹکٹوں کی قیمت میں 60 کروڑ روپے ادا کرنے پڑے۔ قومی ایئر لائن کو فوری بند کر کے اثاثے فروخت کر دیے جائیں، معاشی تجزیہ کار شبر زیدی کا مشورہ۔ سلمان شاہ نے زائد بھرتیوں اور سیاست کے باعث پی ٹی آئی کی بحالی ناممکن قرار دے دی۔ پیپلز پارٹی نے معاملہ پاکستان کی جنگ ہسائی قرار دے دیا، نگراں حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بجلی قیمت میں کے الیکٹرک کو سب سے زیادہ سبسڈی ملنے کا انکشاف، وفاقی حکومت کی جانب سے تمام کمپنیوں سے زیادہ 169 ارب روپے کی ادائیگی، دیگر 7 تقسیم کار کمپنیوں کو مجموعی طور پر 158 ارب روپے دیے گئے۔ پاور ڈویژن نے رپورٹ جاری کر دی۔ سندھ میں سرکاری اسکولوں سے 25,000 اساتذہ غیر حاضر، 4,500 سے زائد کا گھر بیٹھے تنخواہ لینے کا انکشاف۔ محکمہ تعلیم کے ڈی جی مانیٹرنگ نے اساتذہ کی رپورٹ تیار کر کے ارسال کر دی۔ ان اساتذہ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، نگراں وزیر تعلیم کا اعلان۔ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے ڈیڈ لائن میں 6 روز باقی۔ مختلف شہروں سے گزشتہ روز مزید 3,000 سے زائد افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ رضاکارانہ طور پر واپس جانے والوں کی تعداد 67,000 سے زائد ہو گئی۔ افغان شہری عزت دینے پر پاکستانی حکومت کے شکر گزار۔ 7 ماہ کے دوران ادویات کی قیمتوں میں 84% تک اضافہ ریکارڈ۔ کراچی میں انسولین مارکیٹ سے غائب، شوگر کے مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے۔ دمے اور بلڈ پریشر سمیت دیگر جان بچانے والی ادویات کی من مانی قیمت پر فروخت۔ لیا میں تھل ایکسپریس بڑے حادثے سے بال بچ گئی۔ کوٹ سلطان ریلوے اسٹیشن سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر پٹری ٹوٹی ہوئی پائی گئی۔ علاقہ مکینوں کی اطلاع پر ٹرین کو روک کر حادثے سے بچا لیا گیا۔ لاہور میں اورنج لائن ٹرین سروس کی 3ری سالگرہ، 3 سال میں 12 کروڑ مسافروں نے سستے اور آرام دہ سفر کی سہولت سے فائدہ اٹھایا۔
डेरा गुजरा में रंगारंग तकरीब में चीनी काउंसिल जनरल की भी शिरकत। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के टाकरे में ऑस्ट्रेलिया की नीदरलैंड को 309 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। रिकॉर्ड 7 सेंचुरी पर गैलन मैक्सवेल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी। चेन्नई में शाहीनों की मशकें, पाक जनूबी अफ्रीका अहम टाकरा जुमे को होगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी बॉलर्स बुरी तरह नाकाम। शादाब 4 मैचेस में 180 रन देकर सिर्फ 2 विकेटें ले पाए। मोहम्मद नवाज के हिस्से में भी 183 रन के एवज सिर्फ विकेटें आईं। शाहीन अफरीदी ने 25 के औसत से 10 विकेटें हासिल की।